حضرات آج کل ہمارا معمول، ہمارا کردار، ہم نے بس یہ سوچا کہ یہ ہماری محلے کی مسجد ہے، ہم اس میں عطا فرمائیں گے۔ اے لوگوں، جتنے اللہ رب العزت کے گھر ہیں، مساجد ہیں حضرات محترم، وہ سب اللہ ہی کے گھر ہیں۔ اس میں ہم عبادت کریں، اس میں ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں۔ اے لوگوں، بالخصوص جو مسجد کا آج کام چل رہا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ آج ہمارا کردار، ہمارا معمول کہ اگر کوئی پریشانی دقت آ جائے تو ہم وہ راستہ بند کرتے ہیں جس راستے سے اللہ رب العزت ہم کو عطا فرماتا ہے۔ ہم کو چاہیے یہ تھا کہ ہم پہلے ہمارے پاس 5-4 بائکیں تھیں، اس میں سے 1-2 بائک بیچ دیتے، ایک سے کام چلا لیتے۔ ہم کو چاہیے تھا گھر کے جو اخراجات یعنی خرچے تھے ہمارے، ان کو کم کرتے، لیکن ہم نے ان کو کم نہیں کیا۔ ہم کو چاہیے تھا ہم اپنے لباس علیشان لباس جو ہے پہن رہے ہیں، زیر تن کر رہے ہیں، تھوڑا ان پہ کنٹرول کرتے، اپنے خرچوں پہ کنٹرول کرتے۔ نہیں، ہم نے بائک کو نہیں بیچا، اپنے خرچوں پہ کنٹرول نہیں کیا، کسی چیز پہ ہم نے کنٹرول نہیں کیا، لیکن ہم نے راستہ روکا تو وہ روکا جو اللہ کو یعنی اللہ کی راہ میں جانے کا راستہ تھا، جہاں سے ہم کو ملتا تھا، یعنی اللہ رب العزت کی عطا، یعنی اللہ رب العزت کے گھر میں ہم عطا فرماتے تھے، دیتے تھے، اسی راستے کو ہم نے بند کر دیا۔ 500 دے رہے تھے، 50 دینے لگے۔ اے لوگوں، نہیں، چاہیے تو یہ تھا اس راستے کو اور بڑھاتے۔ حضرات، جب مصیبتوں کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، تمام راہ پہ جو ہے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو ایک راستہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ رب العزت ہم کو 10 راستے بند ہونے کے بعد ہم کو 20 راستے دکھاتا ہے۔ حضرات، علماء نے فرمایا کہ کوئی اگر محبت و عقیدت کے ساتھ اگر مسجد تو بہت بڑی بات، مسجد تو اللہ رب العزت کی بہت بڑی یعنی یہ عبادت گاہ، یہ گھر ہے، لیکن اگر کوئی اتنی چھوٹی مسجد بنائے، ایک مثال دے دی کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر، حالانکہ اتنی بڑی مسجد بن نہیں سکتی، لیکن اگر بنائے تو اللہ رب العزت کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا، اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ تو حضرات، ہم کو زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ ہم مسجد کے لیے اپنی زندگی کو قربان کریں، ہم مدارس کے لیے اپنی زندگی کو قربان کریں۔ یہ علماء، یہ مقرر، تمام تر علماء کرام اگر تمہارے اسٹیجوں پر آنے کے بعد ہم کو پیغام دے رہے ہیں، ہم کو سبق دے رہے ہیں، تو یہ کسی مدرسے سے فارغ ہو کر کے آئے۔ اب یہ مسجد میں اللہ کے نبی کے مصلی پر کھڑے ہیں، تو حضرات آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ اگر ہاتھ پھیلا رہے ہیں مصلی پہ کھڑے ہونے کے بعد اعلان کر رہے ہیں، تو یہ اپنی خاطر نہیں بلکہ اللہ کے گھر کو سجانے کی خاطر۔ ہم اپنے گھروں کو اتنا نشان بنا دیا کہ ہمارے گھروں پر پتھر پر مکھی بھی رپٹتی ہوئی نظر آتی، لیکن مسجد میں ہم صفائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اے لوگوں، میری تمہاری اوقات کیا ہے؟ میری تیری تمہاری جسارت کیا ہے؟ آج ہم حافظ بن گئے، مولانا بن گئے، آج کوئی مفتی بن گیا، آج کوئی نیتا پردھان بن گیا، کلیکٹر بن گیا، تو تکبر، ہم میں گھمنڈ، انا کا لفظ آتا ہوا نظر آتا نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم مسجد میں صفے سیدھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یار، ان کے قدموں کی خاک اگر ہماری پیشانی پر لگ جائے، حضرت عبد المطلب نے کس طرح سے آپ مکے کی صفائی کیا کرتے تھے، مسجدوں کو یعنی مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، صفوں کو سیدھا خود کائنات کے دولہ فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرات، ہم بس اسی فعل کو یعنی اللہ رب العزت کائنات کے دولہ آمینہ کا لال بھی مسجد نبوی میں صف سیدھی فرماتا تھا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب جو کعبے کے متولی تھے، آپ نے حضرات محترم یعنی کعبے کی اور مسجد کی صفائی کی۔ آج ہم کو دقت لگتی ہے، ہم کو شرم لگتی ہے مسجد کی صفائی کرنے سے۔ نہیں پیارے، ہم کو اچھی طرح سے چاہیے، اگر کوئی تمہارے دروازے پر مسجد کے لیے مانگنے کے لیے آئے، ہاتھ پھیلائے، تو خوش ہو کر کے اگر 10 کا مانگے، یعنی وہ 10 کو آپ کے دروازے پر کہے 10 روپے کی ضرورت ہے، تو 10 نہیں بلکہ اس کو 100 عطا فرمائے، کیونکہ وہ اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں خود دے رہا بلکہ وہ دے رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ کبھی قرآن، کبھی مسجد کی آذانوں سے دقت ہے، کبھی قرآن، کبھی مسجد کی آذانوں سے دقت ہے،
یہ کیوں نہیں کہتے مسلمانوں سے دقت ہے، یہ کیوں نہیں کہتے مسلمانوں سے دقت ہے، اور پھر سے کہیں پیدا نہ کر دے صلاح الدین ایوبی، پھر سے کہیں پیدا نہ کر دے صلاح الدین ایوبی. اس لیے قوم مسلم کے نگہبانوں سے دقت ہے، اسی لیے قوم مسلم کے نگہبانوں سے دقت ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام.